سلطان جلال الدین خوارزم شاہ آذربائیجان کے شمال مغرب میں ایک پہاڑی قلعے پر مقیم تھے۔ تاتاریوں کی فوج ان کے تعاقب میں تہران تک جا پہنچی تھی، لیکن برف باری کی وجہ سے ان کی پیش قدمی کا خطرہ نہیں تھا۔ سلطان کا اب صرف دنیا سے دل اٹھ چکا تھا۔ اب وہ زیادہ وقت تنہائی میں گزارتے تھے۔ ان کے بہت سے ساتھی جا چکے تھے۔ سلطان کے سپاہیوں کی تعداد 150 کے قریب تھی۔ یہ وہ سپاہی تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور وہ مرتے دم تک سلطان کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے تھے۔ ایک دن پہرے دار نے اطلاع دی کہ بغداد سے عبد المالک آپ کو تلاش کرتے ہوئے آ پہنچا ہے۔ کیا عبد المالک؟ اسے اب مجھ سے کیا کام ہے؟ پہرے دار نے بتایا کہ وہ کئی دن آذربائیجان میں بھٹکنے کے بعد یہاں پہنچا ہے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ ایک افسر نے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ بغداد سے اچھی خبر لایا ہو۔ سلطان نے چلا کر کہا، میرے سامنے بغداد کا نام مت لو۔ آؤ عبد المالک، یہاں بیٹھ جاؤ۔ عبد المالک، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مقام زندگی کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہاں تک میرا پیچھا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اب مجھے ٹھکانہ بھی بدلنا پڑے گا۔ سلطان نے آہ لیتے ہوئے کہا، تم بغداد کی فوج کہاں چھوڑ آئے؟ عبد المالک نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا، سلطان، میں نے ایک ہی ایسا شخص دیکھا تھا جو مایوس ہونا نہیں جانتا تھا۔ سلطان نے کہا، وہ شخص جسے تم جلال الدین خوارزم شاہ کے نام سے جانتے تھے مر چکا ہے۔ عبد المالک نے کہا، کیا آپ یہ تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کے اعتراف شکست کے بعد ان لاکھوں لوگوں کی قربانیاں رائیگاں جائیں گی جو آخری فتح کی امید میں آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے؟ سلطان نے جواب دیا، تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک میں زندہ ہوں تھوڑے تھوڑے مسلمان جمع کر کے موت کے منہ میں دھکیلتا رہوں؟ میں اس امید پر لڑتا رہا کہ کبھی تو عالم اسلام بیدار ہوگا، کبھی تو بغداد کی فوج یہاں آئے گی۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا۔ انہوں نے مراکز سے لے کر ہندوستان تک تسلی کے پیغامات بھیجے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں اٹھوں تو کس کے سہارے اٹھوں؟ لڑوں تو کس کی امید پر؟ تم ایسی قوم سے کیا امید رکھتے ہو جس کے امراء ملت فروش ہیں، جس کے علماء جہاد کے خلاف فتوے جاری کریں گے، جس کے سپاہیوں کی تلوار کا لوہا موم بن چکا ہو؟ عبد المالک نے کہا، خلیفہ کی غداری کے بعد خدا کی نعمت کے دروازے بند نہیں۔ اگر ہندوستان نہیں تو ہم مراکش یا مصر جائیں گے۔ ہم تاتاریوں سے افریقہ کے تپتے صحرا میں بدلہ لے سکتے ہیں۔ ہم تب تک لڑیں گے جب تک خدا کی رحمت جوش میں نہ آ جائے۔ سلطان نے تلخ لہجے میں کہا، تم مجھے پریشان کیوں کرتے ہو؟ بہت سی سلطنتوں کو پیغام بھیج چکا ہوں اور ان کے جواب بھی آ چکے ہیں۔ وہ حق بجائے ایک بار ہوئے ہیں۔ ایک ہارے ہوئے بادشاہ کو اپنے ساتھ ملا کر 5 لاکھ تاتاریوں کے حملے کی دعوت کون دے گا؟ میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں۔ سلطان اٹھ کھڑے ہوئے اور کوئی بات کیے بغیر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو سواری کے لباس میں تھے۔ سب حاضرین مجلس کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ کوئی میرا پیچھا نہ کرے۔ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تمہاری تلوار کا مستحق نہیں، لیکن اب اپنے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک سردار نے پوچھا، آپ اتنی برف باری میں کہاں جائیں گے؟ لیکن سلطان نے کہا، میں تمہیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا کرو کہ خدا مجھے عزت کی موت دے اور تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ نہ ہو تاتاری اس علاقے کو بھی تباہ کر دیں۔ عبد المالک، تم ان سب کو ہندوستان لے جاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان التمش ان کی مدد کرے گا۔ کچھ دیر بعد یہ لوگ قلعے کے دروازے پر سلطان کو الوداع کر رہے تھے۔ ایسا کوئی نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ سلطان خوارزم شاہ برف باری کے طوفان میں روپوش ہو گئے، اور اس کے بعد کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں گئے۔ منگولوں نے ان کی تلاش میں چپا چپا چھان ماری۔ کئی افراد کو جلال الدین سمجھ کر قتل کیا، لیکن سلطان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ان کے مطابق بہت سی افواہیں گردش کرتی کہ وہ فلاں علاقے میں درویش کے روپ میں دیکھے گئے، یا یہ خبر آتی کہ وہ آخری جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، یا کسی غدار نے انہیں قتل کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ شیر خوارزم اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ دنیا نے کئی سال بعد بغداد کا انجام بھی دیکھ لیا۔ عبد المالک سلطان التمش کا ایک کمانڈر بن چکا تھا، لیکن اسے یہ دکھ ہو رہا تھا کہ وہ بغداد کے لیے کچھ نہ کر سکا۔